الصلاة والسلام على أهلها ولأهل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آج کے اس خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے موعظہ کے ذریعے، وجادلہم بالتی ہی احسن، اور بہترین مجادلے کے ذریعے۔ دعوت الی الحق اور دعوت الی الاسلام جو در حقیقت خدا کی طرف بلانے کی دعوت ہے، تاکہ یہ انسان اپنے حقیقی خالق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ آیت جہاں ہر انسان کو یہ حکم دے رہی ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری اور اس کے فریضے کی طرف اسے متوجہ کر رہی ہے کہ تیرا کام فقط کھانا پینا ہی نہیں ہے، تیرا کام فقط چلنا پھرنا ہی نہیں ہے، تیرا کام یہ بھی ہے کہ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بالحکمہ حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ اچھے موعظہ کے ذریعے، وجادلہم بالتی ہی احسن بہترین مجادلے کے ذریعے۔ بہت سے مطالب اگر ہم غور کریں تو اللہ کے اس پیغام کے اس حصے میں واضح اور آشکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا، ایک تو یہ کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت الی الحق دے، اسلام کی طرف بلائے، اپنے رب کا پیغام ان تک پہنچائے اور لوگوں کو متوجہ کرے۔ فقط ایک خاص طبقے کو مخصوص کر دینا اس طبقے کے ساتھ کہ یہ دعوت ارشاد فقط ایک خاص طبقے کا حصہ ہے، مخصوص لوگوں کا فریضہ ہے، یہ ذمہ داری فقط علماء کی ہے، یہ مولوی صاحبان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہ نفی ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس میں مولانا صاحب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، پروفیسر حضرات بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، انجینئر صاحبان بھی ہیں، ماہرین تعلیم بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، سیاست مدار بھی ہیں، ذمہ دار طبقہ بھی ہے، یعنی ہر طبقے کے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے جو اس کے دائرہ امکان میں ہے وہ اس کام کو انجام دے، لوگوں کو اپنے خالق کی طرف بلائے، متوجہ کرے۔ ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ مخصوص کر دینا ایک خاص طبقے کے لیے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، علماء کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، مولوی صاحبان کا فریضہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن فقط مولوی صاحبان کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہر ایک کی ذمہ داری، کلکم مسئول و کلکم راع عن رعیتہ، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کرے۔ استاد کی ذمہ داری ہے وہ ایک مخصوص تعداد کے بچوں کو لیے بیٹھا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہے۔ فقط اسے ریاضی ہی نہیں پڑھانا، فقط اسے سائنس ہی نہیں پڑھانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو الی الحق۔ البتہ یہاں میں یہ ایک جملہ کہتا جاؤں، فرقہ واریت کی تعلیم کا نام اسلام نہیں ہے۔ فرقہ واریت، تعصب پھیلانا، متعصب قرار دے دینا، بنا دینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تربیت آج کل کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول میں ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ہمارے پاس معلومات ہیں، فرقہ واریت پھیلانے کی از بس کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ تعصب پھیلایا جا رہا ہے۔ بہت سے اضلاع اس کے شاہد اور گواہ ہیں، بالخصوص شیعہ طلباء کے ساتھ یا طالبات کے ساتھ جو اسکولز یا کالج یا یونیورسٹیز میں موجود ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور مختلف حربوں کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ میرا اب موضوع نہیں ہے، چونکہ مجھے اس طرف جانا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو دعوت الی الحق اس کی ذمہ داری ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک استاد، ایک ٹیچر کی، ایک پروفیسر کی ذمہ، لیکن سوء استفادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد فرقہ واریت نہیں ہے، کہ آپ اپنے ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلائیں، ایسی اس چیز کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اسلام کی تعلیم، اسی طرح ایک ذمہ دار ہے، اس کے پاس کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے تحت اثر، ایک کارخانے دار ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے پاس بھی کچھ لوگ موجود ہیں، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی اس پیغام الہی کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ کلکم مسئول و کلکم راع عن رعیتہ، ایک بات یہ طے ہو گئی، دعوت الی الحق، اسلام کی طرف بلانا، خدا کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ فقط مولوی صاحبان کو یا علماء کے ساتھ اس چیز کو مختص کر دینا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ زیادتی۔ ایک بات تو یہ اس سے نکل کے آتی ہے، کئی مطالب۔ دوسری بات اس سے یہ بھی نکل کے آتی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قدامت پسند کا نام ہے، پسندی کا نام ہے، اسلام لوگوں کو غاروں میں لے جانے کا نام ہے، اسلام لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں پہ بسیرا کرنے کے لیے نہیں، اسلام معاشرتی دین ہے، اور یہ ایسا دین اور ایسا مذہب ہے کہ یہ ایک گھر کے لیے نہیں آیا، ایک فرد کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام ایک جامعہ کے لیے ایک اجتماعیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اگر یہ اجتماعیت نہ رکھتا ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ حکم نہ دیا جاتا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت و دانائی کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اور مجادلے کے ذریعے۔ تو یہ دعوت الی الحق کا پیغام، اس کی ذمہ داری ہر انسان پر نہ لگائی جاتی، بلکہ جو مسلمان ہے وہ اپنے
انفرادی طور پر وہ مسلمان اپنے کام کو انجام دے، تو اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ پیغام دیا کہ اسلام انفرادیت کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا نام ہے، اسلام ایک معاشرے کا نام ہے، اسلام ایک سوسائٹی کے اندر ایک نظام کا نام ہے جس کو آپ نے پوری سوسائٹی میں پہنچانا ہے۔ دوسرا نقطہ، یعنی وہ قدامت پسندی نہیں ہے، وہ انفرادیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے اسلام کے اندر آپ مساجد دیکھ رہے ہیں، اسلام کے اندر آپ حج کے معاملے کو لے لیں، عیدین کو لے لیں، جمعے کو لے لیں، نماز یومیہ کو لے لیں۔ اگر انفرادیت کا نام ہوتا تو پھر مساجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، جمعے پڑھنے کی ضرورت نہ رہتی، حج پہ جانے کی ضرورت نہ تھی، اگر یہ انفرادیت کا۔ اسی لیے جماعت قائم کی گئی تاکہ انسان اکٹھے ہوں اور انسان انسان کی دوا بن جائے۔ جمعے پہ تھوڑی سی اور وسعت دے دی گئی، عیدین پہ وسعت دے دی گئی، جمعے پہ پھر اور وسعت دے دی گئی، پھر حج پہ ایک اور وسعت دے دی گئی۔ یعنی آپ نماز جماعت محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے آپ کو ایک سفر کرنا پڑتا ہے۔ آج تو جمعے کا حال، کل تک تو ہم دوسرے بھائیوں تک اعتراض کرتے تھے، آج ہمارے اندر بھی یہ مصیبت بن چکی ہے۔ آج وہ جمعے کی وہ شرائط جو ہیں اس کو زد پا کیا جا رہا ہے، اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ تقلید کرنے والے بھی تقلید نہیں کر رہے، جو تقلید نہیں کرتے وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں نا، لیکن جو نام لیتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، ہم مراجع کو مانتے ہیں، مجتہدین کو مان رہے ہیں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ تقلید کرنے والے بھی تقلید نہیں کر رہے۔ جیسے عام مثال ہے، ہم لے لیں کہ مسلمان دوسروں کو تو دعوت دے رہا ہے لیکن خود وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا، دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے لیکن خود اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔ شیعہ دوسروں کو تو شیعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود شیعہ بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی حال اسی طرح بالکل بے نہیں ہے کہ ہم الاپتے تو ہیں کہ ہمارے ہاں مراجع ہیں، ہمارے ہاں مجتہدین ہیں، تقلید واجب ہے، تقلید لازم ہے فروع دین میں، اور جو لوگ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، میرا تجربہ ہو چکا ہے، میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، جگہ جگہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تقلید کرنے والے بھی تقلید نہیں کر رہے۔ بس اتنا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ تقلید کرتے ہیں، وہ کہہ دیں گے جی کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں؟ فلاں مرجع کی کرتے ہیں۔ اس سے آگے عملی طور پر اگر دیکھا جائے کہ وہ نماز اس مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے رہے ہوں، اذان، اقامت، طہارت، یہ مسائل، اس حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری جو مسائل فروع دین ہیں ان کو اس تقلید کے مطابق انجام دے رہے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے مذہبی لوگوں میں، ہمارے مکتب کے لوگوں میں، ہمارے اندر المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کا دیکھ لیں ہمارے مراجع کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جمعے کی وہ بات ہی نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز جماعت، نماز عیدین، نماز جمعہ اور حج جیسے پروگرام جو اسلام کے ہیں، یہ شاہد ہیں کہ اسلام انفرادیت کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا نام ہے۔ اسلام اکیلے رہ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام تنہائی کا شکار ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام مل جل کر رہنے کا نام ہے، اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور ایک دوسرے کے غم اور دکھ
اور غمی اور خوشی میں شرکت کا نام ہے کہ ہم خوشی میں بھی دوسروں کے شریک ہوں اور ہم غمی میں بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہوں۔ انسان کی دعا بنے، المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ اس قسم کی آیات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام انفرادیت کا نام نہیں ہے، اسلام توجہ ہے میری طرف، اسلام اجتماعیت کا نام ہے۔ یہ نقطہ بھی اس آیا سے واضح ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ اگر انفرادیت کا نام ہوتا تو پھر ہمیں اس دعوت کو دعوت عام کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ دعوت عام کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے یہ اسی لیے دیا گیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم النار۔ کئی دفعہ میں اس پہ بھی بات کر چکا ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ فقط خود نہیں بچنا، خود جہنم کی آگ سے نہیں بچنا، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پھر انفرادیت سے تو آپ نکل گئے، اجتماعیت کی طرف آ گئے۔ تو اسلام کی اس حقیقت کا اقرار کرنا، اسلام کی اس حقیقت کا ادراک کرنا، اسلام کی اس حقیقت کو سمجھنا اور اسلام کے حقیقی فلسفے کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی فلسفے کو بس سمجھیں۔ اسلام ایک شخص کو بچانے نہیں آیا، اسلام پورے معاشرے کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی ہدایت ایک یا دو یا چار انسانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام کا نظام ہدایت پورے معاشرے کے لیے ہے۔ اب اگر معاشرہ یا اس کی اکثریت اس ہدایت سے فیض یاب نہیں ہو رہی تو وہ معاشرے کی غلطی ہے، وہ میری یا آپ کی غلطی ہے، اس کو آپ اسلام کی غلطی نہیں قرار دے سکتے۔ اسلام کی تعلیمات عام ہیں، اسلام کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ہے، اس میں گورے اور کالے کی تفریق نہیں ہے، اس میں امیر اور غریب کی تفریق نہیں ہے، اس میں طاقتور اور کمزور کی تفریق نہیں ہے، اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تفریق نہیں ہے، اس میں عربی اور عجمی کا فرق نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اسلام کی جس رنگ کو بھی آپ دیکھ لیں گے، اسلام کے جس اینگل سے بھی اسلام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسلام ایک اجتماعیت کا مذہب نظر آئے گا، انفرادیت کا نہیں ہے۔ آپ اس کی دیکھیں، اسلام جب ہمیں تعلیم کے لیے کہتا ہے کہ علم لو تو اس علم میں بھی وہ کسی نسل کو، کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی رنگ کو نہیں بلکہ عموماً کہتا ہے اطلب العلم من المہد اللہ، ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی ہے۔ تو آپ دیکھیں مرد عورت کہا دیا گیا، لیکن عربی عجمی نہیں کہا، گورا کالا نہیں کہا، امیر اور غریب نہیں کہا، سب۔ تو اسلام کے جس حصے کو بھی آپ دیکھیں گے تو اسلام آپ کو تنہائی کا شکار نہیں ہونے دے گا، تنہا رہنے کے لیے آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں، بلکہ اسلام معاشرتی مذہب ہے، معاشرتی دین ہے۔ تو اگر یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہاں اس نقطے کی بھی وضاحت، تیسرا جو چوتھا نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی تبلیغ کا محور اور مرکز خدا ہونا چاہیے۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یعنی آپ نے کسی اور طرف نہیں لے کے جانا۔ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام جو دوسروں کو دے رہے ہیں وہ آپ کا پیغام، وہ آپ کی دعوت الی الحق، اللہ کے راستے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نقطہ بھی اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔
ادعو الی سبیل ربک، سبیل ربک، اپنے رب کے راستے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ربک اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، یعنی اپنی طرف بلانے کا نہیں کہا گیا، اس کی طرف بلانے کا نہیں کہا گیا، اس کی طرف بلانے کا نہیں کہا گیا، کسی اور طرف بلانے کا نہیں کہا گیا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جو فکر مسلمانوں کے درمیان بھی پائی جا رہی ہے اور متاسفانہ میں نے اس فکر کا شکار بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکلاء ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے سیاستدانوں کو بھی قرآن اس فکر کی مخالفت کر رہا ہے، واضح لفظوں میں ابھی آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قرآن اس سوچ کی مخالفت کرتا ہے، قرآن اس انداز کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن اس سوچ کو قبول نہیں کرتا، قرآن اس فکر کی نفی کرتا ہے، اور وہ فکر جس کا شکار ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں فخر بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں، سارے راستے اللہ نے جان دے ہیں، سارے راستے خدا کو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر اس آیت کی طرف دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کے راستوں کی طرف بلاؤ، نہیں کہا، توجہ ہے، اپنے رب کے راستوں کی طرف نہیں کہا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ اپنے رب کے راستوں کی طرف بلاؤ تو پھر ہم سمجھ جاتے کہ اللہ کو تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، چلو جب اللہ کی طرف جانے کے زیادہ راستے ہیں، کوئی اس راستے سے چلا جائے، کوئی اس راستے سے چلا جائے، کوئی اس راستے سے چلا جائے، میں اس راستے سے چلا جاؤں۔ لیکن جب اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، تو پھر اس کا معنی واضح ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک سے زیادہ راستے اللہ کی طرف جانے کے نہیں ہیں۔ یہ فکر ہمارے ہاں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں بھائی، اللہ کو جانے کا راستہ ایک ہے، اللہ تک جانے کے راستے نہیں ہیں، راستہ ہے، اور وہ ایک راستہ، اکیلا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں سب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو نماز میں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت فرما سیدھے راستے کی۔ وہاں بھی تو آپ نے نہیں کہا اللہ ہدایت فرما سیدھے راستوں کی، راستوں کو نہیں آپ نے کہا، وہاں بھی آپ نے یہی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو جب آپ نے کہا سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، راستے نہیں ہوتے، اور پھر راستہ استعمال کیا اہدنا الصراط، اور وہ صراط بھی مستقیم، اچھا ایک راستہ، اچھا اکیلا راستہ، بھائی توجہ کیجئے گا، اکیلا راستہ، ایک راستہ۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ میں چار راستوں پہ تو نہیں چل رہا، میں چل تو ایک راستے پہ رہا ہوں، شیعہ کہے میں شیعہ ایک راستے پہ چل رہا ہوں، سنی کہے میں سنی راستہ میرا ایک راستہ ہے، دیوبندی کہے جی میرا بھی ایک راستہ ہے میں دیوبندی راستے پہ چل رہا ہوں، بریلوی اٹھ کر کہے جی میرا بھی ایک راستہ ہے، آپ کا اپنا ایک راستہ ہے، میرا اپنا ایک راستہ ہے، اس کا ایک اپنا راستہ ہے۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ لے جائیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کے ساتھ مستقیم کی قید لگا دی تاکہ
کوئی اپنے اکیلے راستے کو دلیل نہ بنا لے کہ میں کوئی 4 راستوں پہ تو نہیں چل رہا تھا، میں تو ایک راستے پہ چل رہا تھا۔ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلنا ایک راستے پہ ہے، لیکن وہ ایک راستہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ ایک راستہ، پہلی تو بات ہے جب کئی راستے ہو تو ایک ہی راستہ سیدھا ہوتا ہے، ایک ہی راستہ سیدھا ہوتا ہے، سارے راستے سیدھے نہیں ہوتے۔ اور دوسری ہمیں حکم دے دیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا ایک راستہ نہیں، جو سیدھا اکیلا راستہ ہے اس پہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس فکر کو قبول کرنا در حقیقت اسلام کی تعلیمات سے انحراف ہے، کہ یہ خاموش ہو جانا یا اس کا قائل ہو جانا کہ سارے راستے ہی اللہ نے جانے ہیں، سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں۔ اتنا سادہ نہ بن، اپنے گھر کو آنے کے لیے بھی تجھے ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ایک ہی راستے سے آتے ہو، 20 راستوں سے نہیں آتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کہتے ہو کہ ہر راستہ اللہ کو جاتا ہے۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں کبھی اگر بتھیرے راستے ہوتے تو جہاں 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، تو ان انبیاء کو ہم جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تبلیغ اور ان کی تعلیمات میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ جس راستے پہ آدم لے کے چلا تھا اسی راستے پہ نوح لے کے جا رہا ہے، اسی راستے پہ ابراہیم لے کے جا رہے ہیں، اسی راستے پہ عیسیٰ لے کے جا رہے ہیں، اسی راستے پہ موسیٰ لے کے جا رہے ہیں، اسی راستے پہ محمد مصطفیٰ لے کے جا رہے ہیں، اسی راستے پہ علی مرتضیٰ، اسی راستے پہ علی مرتضیٰ، اسی راستے پہ حسن مجتبیٰ، اسی راستے پہ سید الشہداء۔ 12 ائمہ کا راستہ بھی ایک ہے، 1,24,000 انبیاء کا راستہ بھی ایک ہے۔ تو ہمیں نظر آیا کہ اگر راستے بتھیرے ہوتے تو پھر 2-4 نبی اس راستے پہ چل پڑتے، 2-4 نبی اس راستے پہ رہنمائی کرنے لگ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے راستے اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تو میں موسیٰ تو اس راستے پہ چلے جا، عیسیٰ تو اس راستے پہ چلے جا، ابراہیم تو اس راستے پہ کھڑا ہو جا، جو میرا بندہ اس راستے پہ آئے اسے لے کے پہنچ جانا۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ہم نے جو دیکھا کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی راستے کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، سب کا وہی راستہ تھا جو ایک راستہ تھا، ایک سے زیادہ راستے نہیں تھے۔ ائمہ کا بھی راستہ ہی کیا، اہلیہ کائنات سے لے کے امام العصر تک 12 ائمہ کے راستے۔ اور یہی تو امتیاز ہے کہ ہم اکثر جب کبھی بحث کرتے ہیں تو ہم دنیا کو کہہ دیتے ہیں ہمارے 12 ہو کر بھی ایک مذہب ہے 12 کا، ہمارے 12 کے 12 مذہب نہیں ہیں، ہمارے 12 کے 12 مذہب نہیں بلکہ 12 کا ایک مذہب ہے۔ جو مذہب علی کا تھا وہی حسن مجتبیٰ کا تھا، وہی حسین شہید کربلا کا تھا، اور وہی امام العصر کا ہے۔ تو میرے بھائی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، رب کا راستہ اکیلا ہے۔ اچھا، اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو 2-4 نقطے اور بھی، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی یہاں نکلتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، دیکھیے جہاں اضافت آ جاتی ہے نا وہاں مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ ہاں، میں چھوٹے بچوں کو گرامر پڑھاتے ہیں، یہ گرامر فقط عربی ہی کی نہیں، اردو میں بھی یہ قواعد ہے، ہر زبان کے قاعدے ہیں، یہ قاعدہ ہر زبان کا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میں جو اصطلاح ٹرمز یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، وہ ایک اپنے طالب علم میں اپنے شعبے کی ہے، مجھے دوسرے شعبوں کی وہ ٹرم ممکن ہے یاد نہ ہو، جب میں بات کروں گا آپ سمجھ جائیں گے، آپ وہ دوسرے شعبوں کو جانتے ہیں ان کی اصطلاح کیا ہے۔ لیکن یہ قانون ہر زبان کا ہے کہ جب آپ اضافت کرتے ہیں، جہاں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا، مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، مضاف الیہ مضاف کا غیر ہوتا ہے۔
تب اس میں یہ استعمال ہو جہاں کیا کہ آ جائے، یعنی میرا گھر، اب گھر اور میں ایک نہیں ہے، میرا گھر لیکن میں اور ہوں، گھر اور ہے، میرا لباس میں اور ہوں، لباس میرا اور ہے، میری اولاد میں اور ہوں، میرا وجود علیحدہ ہے، میری اولاد کا وجود علیحدہ ہے، میری بیوی میں اور ہوں، بیوی اور ہے، میرے دوست میں اور ہوں، میرے دوست اور۔ تو جہاں آپ اضافت نسبت دے دیتے ہیں مضاف مضاف الیہ کا غیر ہو جاتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، یہاں یہ جو کہا سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، تو اس کا مطلب ہے اللہ اور ہے اور راستہ اور ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی طرف بلانا حرام ہے، تو پھر وہ بلائیں گے کیسے اللہ کی طرف؟ راستہ اللہ کا غیر ہے یا نہیں؟ اللہ تو نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، راستہ اور ہے، تو لا محالہ آپ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے۔ غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بغیر وسیلے کے تم مجھ تک نہیں آ سکتے، بس راستہ تمہیں تلاش کرنا پڑے گا، اس راستے کے ذریعے مجھ تک آؤ گے، راستے کو چھوڑ کر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ راستہ وسیلہ، اس لیے انبیاء وسیلہ، انبیاء جو آپ کو لے کے جا رہے ہیں، آئمہ وسیلہ ہیں، تو پھر انبیاء اللہ نہیں، اللہ نبی نہیں، اسی طرح آئمہ اللہ نہیں، اللہ آئمہ نہیں ہے۔ آئمہ اور انبیاء اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انبیاء میں سے کسی نبی اور آئمہ میں سے کسی امام کو خدا مان لے تو یاد رکھیے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ کفر اور شرک میں چلا جائے گا، اس لیے کہ انبیاء آئمہ خدا نہیں ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ۔ یہ بھی نقطہ یہاں سمجھ لیجیے، اور بھی میں نقطے تو بہت سے ہیں، ایک نقطہ یہ بھی متوجہ ہو جائیے گا، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب یہاں سوال ہو جائے گا وہ رب کا راستہ، یہاں تو بہت سے راستے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ وہ رب کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو سورہ فاتحہ میں آپ نے ابتدا میں دیکھ لیا کہ اللہ نے وضاحت کر دی، جب آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت فرما سیدھے راستے کی، تو وہی آپ نے یہ بھی جملہ کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ وہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ توجہ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی پتہ چلا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جن پر اللہ کا انعام نہیں ان کا راستہ۔ آگے آپ پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ یہاں دیکھیں، یہاں دو باتیں کر دی گئی، پہلے ایک بات کی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھا راستہ وہ ان کا سیدھا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہے۔ یہاں دو باتیں ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک فرد ایسا بھی، بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی، ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ ایسا بھی ہو کہ وہ مغضوب علیہ بھی ہو، جس پر اللہ کا غضب بھی ہو اور گمراہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مغضوب ہو لیکن گمراہ نہ ہو، دو ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اشارہ دے دیا گیا واضح،
نہ اس کے راستے پہ چلنا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، نہ ان کے راستے پہ چلنا ہے جو گمراہ ہے۔ اگر علیحدہ بھی بندے مل جاتے ہیں تو آپ کہیں اس پہ غضب ہے اور یہ گمراہ نہیں ہے تو میں چل جاتا ہوں، اور وہ گمراہ ہے غضب نہیں ہے تو میں چل جاتا ہوں۔ نہیں، اگر مغضوب والا ہے تب بھی اس کے پیچھے نہیں چلنا، گمراہ ہے تو تب بھی اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو انشاءاللہ اس اگلے جمعے پہ جب میں آپ کی خدمت ہوں گا انشاءاللہ اس کی اور وضاحت کریں گے۔ اب 4-5 منٹ رہ گئے تو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل الحمدللہ آپ کی مسجد جعفریہ کا لینٹر جو ہے، جو ایک حصہ رہتا تھا وہ بھی ڈل گیا۔ نچلے طبقے کا جو ہے 2 منزلہ مسجد بننی ہے آپ کی، پہلی منزل کا پورا لینٹر کل ہو گیا ہے۔ بہت بڑا کام تھا۔ اور یار خاموش نہیں رہتے، کون ہے بول رہا ہے؟ اچھا